تم اب خان کی بیوی ہو، اس لیے پردہ بھی کرو گی اور میری ہر بات بھی مانو گی۔ سردار غازی خان نے سخت لہجے میں کہا تو مہوش نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اپنے باپ کا قرض اتارنے کے لیے وہ مجبوراً ایک طاقتور پٹھان خاندان کی بہو بنی تھی، مگر زریان خان اسے دل سے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پوری حویلی میں ہر شخص اسے غریب گھر کی لڑکی کہہ کر ذلیل کرتا، جبکہ زریان ہمیشہ اس سے بے رخی میں پیش آتا تھا۔ ایک رات قبیلے کے چند مسلح دشمن اچانک حویلی کے دروازے تک پہنچ گئے اور زریان خان کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے لگے۔ پورا خاندان خوفزدہ تھا، مگر مہوش نہ جانے کیوں خاموشی سے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف چل دی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک پرانا لکڑی کا صندوق اٹھائے واپس آئی۔ جیسے ہی اس نے صندوق زریان خان کے سامنے کھولا، اس کے اندر رکھی ایک چیز دیکھتے ہی زریان خان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ بے اختیار صرف ایک لفظ بولا، یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ کہاں ہے تمہارا باپ؟ بلاؤ اسے، آج تو میں اپنا سارا قرض لے کر ہی جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے ارباز خان ان کے ڈرائنگ روم کے صوفے پہ ڈیرا جماتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ڈرائنگ روم کے کونے میں کھڑی مہوش خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس شخص کے ساتھ اس کا ایک جوان بیٹا بھی تھا اور ان دونوں کے ساتھ کچھ بندوق اٹھائے لوگ بھی موجود تھے۔ دیکھیں، میرے بابا کی طبیعت ویسے ہی بہت زیادہ خراب ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی اور قسم کا پریشر لے اور ان کی حالت مزید خراب ہو جائے۔ اس دنیا میں میرے بابا کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، میں انہیں نہیں کھونا چاہتی، اس نے نم آنکھوں سے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ مگر تمہارے باپ کو سبق سکھانا بھی تو ضروری ہے، تم جانتی ہو تمہارا باپ سر سے لے کر پاؤں تک قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، میں اسے زیادہ اب اسے مہلت نہیں دے سکتا۔ 2 سال کی مہلت کم نہیں تھی، اب جو بھی کرو مجھے ابھی کے ابھی قرض دو۔ وہ خاص پٹھانوں والے لہجے میں بولتا ہوا اس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ اس کا انداز اٹل تھا۔ دیکھیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں آپ کا سارا قرض اتار دوں گی، لیکن میرے بابا کو آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کہنا۔ میں نے انہیں بڑی مشکل سے دوائی دے کر سلایا ہے، اگر وہ یہ شور سن لیں گے تو وہ اٹھ جائیں گے۔ وہ پھر سے ہمت کر کے بولی تھی۔ زلیخا بیگم آواز سنتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تو جلدی سے انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ وہ ایسے لوگوں کی خصلت بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ دیکھیے بھائی صاحب، میری بیٹی بہت ڈری ہوئی ہے اور میرے شوہر کی حالت بہت خراب ہے، آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی ہمیں کچھ مہلت دے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم بہت جلد ہی آپ کا قرض اتار دیں گے۔ میں مزید مہلت نہیں دے سکتا بہن جی، چلے آپ نے مجھے بھائی کہا ہے تو بھائی کہنے کا مان رکھ لیتا ہوں اور تمہارے سامنے ایک معقول سی شرط رکھ دیتا ہوں۔ ایسا کرو کہ اپنی بیٹی کا نکاح ابھی اور اسی وقت ہمارے بیٹے سے کر دو، اس کے بعد تم سے کوئی رقم نہیں مانگوں گا۔ وہ اپنے چہرے پر شیطانیت سوار کرتے ہوئے بولا تو مہوش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، جبکہ زلیخا بیگم کو یوں لگا جیسے ان کے سینے میں سے کسی نے دل کھینچ کر نکال لیا ہو۔ بھائی صاحب، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نا، ہم آپ کا 1-1 روپیہ واپس کر دیں گے، آپ ہمارے بچوں تک نہ جائے۔ انہوں نے مزید اپنی بیٹی کو اپنے پیچھے کر لیا تھا۔ مہوش کے دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ سامنے صوفے پر اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا زریان خان خاموشی سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شادی کے بارے میں بھی اس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، وہ بالکل سپاٹ انداز میں تھا۔ دیکھیں بہن جی، سودا طے کرنا ہے تو کرے، ورنہ ابھی کے ابھی اپنے بندے کو باہر نکالے، میں اسی سے بات کروں گا، وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولا تو زلیخا بیگم اپنے ہاتھ مروڑ کے رہ گئی تھی۔ 3 تک گننے کے بعد اس شخص نے اپنے 2 آدمیوں کو اشارہ کیا کہ وہ اندر جائے۔ جیسے ہی وہ اندر جانے لگے، مہوش پھرتی سے دروازے کے سامنے آئی تھی۔ خبردار، اگر کسی نے میرے باپ کی طرف جانے کی کوشش بھی کی، آپ لوگوں کی جو شرط ہوگی ہمیں منظور ہوگی، لیکن میرے بابا کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ روتے ہوئے بولی تو صوفے پر بیٹھے ارباز خان کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ او، ابھی کے ابھی جاؤ اور جا کر قاضی کا انتظام کرو، میرے بیٹے کا نکاح ہوگا۔ اس نے اس آدمیوں میں سے ایک کو اشارہ کیا تو وہ اپنی بندوق کی نال نیچے کرتا ہوا دروازے کی طرف بھاگا تھا۔ زلیخا اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کے رہ گئی تھی۔ مہوش، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہم بات چیت سے مسئلہ بھی حل تو کر سکتے تھے نا، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ نہیں امی جان، ان لوگوں کو آپ دیکھ رہی ہے، بات چیت سے یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا، اس کا واحد حل میں ہوں
اور میں اپنے بابا پر کوئی مشکل نہیں آنے دے سکتی، خاص طور پر اس وقت جب وہ بہت بیمار ہو۔ ابھی کل ہی تو وہ ہسپتال سے آئے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ انہیں کچھ ہو۔ وہ زندہ ہے تو میں زندہ ہوں، ورنہ میرا وجود بھی ختم ہو جائے گا امی جان، اور ان کے جانے کے بعد بھی تو یہ لوگ یہی کریں گے نا، اس لیے بابا بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور ان کا قرض بھی اتر جائے گا۔ میرے لیے جینے کی وجہ صرف یہی کافی ہوگی کہ آپ دونوں سلامت ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی تو زلیخا بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ لمحوں بعد ہی قاضی کو لے کر وہ شخص آ پہنچا تھا، اور پھر اگلے کچھ لمحوں میں وہ سامنے بیٹھے زریان خان کے نکاح میں چلی گئی تھی۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ اسے خود سنبھلنے کا موقع نہیں ملا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے سپاٹ انداز لے زریان خان کو اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا کہ اس کا نکاح کسی معمولی لڑکی سے کر دیا گیا تھا۔ وہ حسن میں بے مثال تھی، مگر زریان خان نے ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا، اور وہ خاموشی سے اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کر کے اس وقت نکاح کر کے پٹھانوں کے اس قبیلے میں چلی آئی تھی جہاں کے لوگ غیرت کے نام پر خود کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں اور اپنی طاقت دکھاتے ہیں۔ امی جان، قسمت میں شاید یہی لکھا تھا، میں اپنے بابا کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ یہ تو بس چھوٹا سا نکاح تھا، بس ایک کاغذ پر سائن ہی تو کرنے تھے اور جگہ ہی تو بدلنی تھی۔ میں نے اپنے بیٹی ہونے کا قرض ادا کیا ہے امی جان، اب آپ میرے بابا کا خیال رکھیے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ بابا کو کچھ ہو، آپ ان کا حد سے بڑھ کر زیادہ خیال رکھنا۔ اگر زندگی نے چاہا تو ہم واپس پھر مل جائیں گے۔ آپ میرے لیے بہت دعا کرنا۔ نکاح کے بعد ارباز خان اسے اپنے گھر لے جا رہا تھا جب وہ اپنی ماں سے آخری وقت ملتے ہوئے خوب رو کر بولی تھی۔ زلیخا بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنی آنچل میں چھپا لے اور کسی کو دیکھنے بھی نہ دے، مگر حالات نے انہیں اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں لیے حویلی لے آئے تھے۔ سنو لڑکی، تم اس حویلی کی بہو تو بن گئی ہو، مگر اپنے آپ کو اس گھر کی مالکن مت سمجھنے لگ جانا۔ تم صرف اور صرف قرضے کے بدلے آئی ہو، اور یہاں پر تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ہونا چاہیے، اور خان حویلی کی بہو کوئی عام لڑکی نہیں ہوگی، وہ بھی خانوں میں سے ہوگی، سمجھی تم؟ حویلی کے لاؤنج میں آتے ساتھ ہی ارباز خان سختی سے بولا تو مہوش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے ساتھ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اب ان لوگوں کا حکم ماننے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ لائبہ، وہ خاص پٹھان لہجے میں کسی لڑکی کو آواز دے رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک لڑکی فوراً بھاگتے ہوئے اس کے سامنے تعظیماً ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی۔ اس کو زریان کے کمرے میں لے جا، اس نے اشارے سے مہوش کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو وہ لڑکی تعظیماً اسے اپنے ساتھ لیے زریان کے کمرے میں چلی آئی، اور پھر ویسے ہی خاموشی سے کمرے میں بٹھا کر وہ باہر چلی گئی۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی، یہاں کے ملازمین کے منہ میں بھی کوئی زبان نہیں تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ یہاں پر خان لوگوں کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا تھا۔ اس کا دل بار بار اس بات کی طرف مائل ہو رہا تھا کہ یہاں اس کا رہنا بہت مشکل ہونے والا ہے، مگر اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اس نے پھر سے اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کیا اور خاموشی سے یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ شام آہستہ آہستہ ڈھل گئی تھی اور اب رات کی تاریکی ہر طرف پھیلنے لگی تھی، جب اچانک ہی اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ جو کھڑکی کے ساتھ لگی کھڑی تھی، سنبھل کر پیچھے ہوئی تو دیکھا زریان خان اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر اس کے لیے اجنبی تھا، جبکہ سامنے کھڑی معصوم سی مہوش کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آیا اور کچھ ہی فاصلے پر کھڑکی کے ساتھ ہی ٹھہر گیا اور اسے دیکھے بغیر بولا، سن لڑکی، میں جانتا ہوں کہ تم شہر کے ایک وسیع گھرانے سے ہو جہاں پر لوگ اپنی بیٹیوں کو پردہ نہیں کرواتے، لیکن اب تم زریان خان کی بیوی ہو اور یہاں تمہیں حویلی کے اصولوں کے مطابق رہنا ہوگا، پردہ بھی کرنا ہوگا اور میرا ہر حکم ماننا ہوگا۔ وہ اس کو دیکھے بغیر بولا، اس کے بعد بھی اس نے خاموشی سے سر جھکایا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ پھر بولی، کیا آپ مجھے میرے بابا سے ملوانے لے جائیں گے؟ میں یہاں کچھ نہیں مانگتی، مجھے آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق میں یہاں نوکرانی بن کر ساری زندگی گزارنے کو تیار ہوں، مگر میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، بس صرف ان کو دور سے دیکھ لوں گی
تو میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اس نے ہاتھ مروڑتے ہوئے کہا تو سامنے کھڑے شخص نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ دیکھو لڑکی، ہم نے تمہارا سودا طے کیا ہے اور اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ اب تم ہماری ملکیت ہو اور تم میرے نکاح میں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سبھی فیصلوں کا اختیار صرف مجھے ہوگا، سمجھی تم؟ وہ انگلی دکھاتے ہوئے پہلی بار اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے حکم کو بجا لانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ صوفہ تمہارے لیے ہے، میں بیڈ پر سو جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جا کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ سائیڈ لیمپ بجھا تو کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ چپ چاپ آ کر صوفے پہ لیٹ گئی تھی۔ اس سے کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ اس نے کوئی کھانا وغیرہ کھایا یا نہیں، نہ ہی یہاں پر اس کے لیے کوئی کچھ لے کر آیا تھا۔ بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، مگر یہ ایک نیا گھر تھا، نئے لوگ تھے اور نئی بات تھی۔ یہاں آتے ساتھ ہی اسے یہ حکم مل گیا تھا کہ وہ یہاں پر صرف نوکرانی کی حیثیت سے رہے گی۔ اس گھر کی بہو کا ٹائٹل وہ نہیں خرید سکتی تھی۔ اسے بس اسی چیز پر اکتفا کرنا تھا کہ وہ زریان خان کی بیوی ہے۔ نہ جانے کب اسے نیند آئی تھی، اسے پتہ نہ چلا تھا، اور پھر کچھ لمحوں بعد پھر سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ بھوک کی وجہ سے اب پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اٹھ کر باہر جائے۔ کافی دیر ٹہلنے کے بعد وہ پھر سے سو گئی، مگر اچانک ہی دروازے کی آہٹ سنی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ معلوم نہیں دروازے میں کون آیا تھا، کس نے دروازہ کھولا تھا یا کون اندر باہر گیا تھا۔ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی پھر سے لائٹ آن ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہ سامنے دروازے پر ایک ٹرے میں کچھ لیے کھڑا تھا۔ یہ لو، صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا، کھا لو، میرے خیال سے اسی وجہ سے تم بے آرام ہو۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس شخص کو کیسے پتا تھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے سو نہیں پا رہی، مگر جو بھی تھا اس کے لیے یہی غنیمت تھی کہ وہ اس کے لیے کچھ کھانے کو لایا تھا۔ جلدی سے اس کے ہاتھ سے ٹرے لیتی ہوئی وہ واپس صوفے پہ آئی اور کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی۔ ایک پلیٹ میں چاول تھے اور اس کے ساتھ ہی روٹی سالن بھی موجود تھا۔ چاول کھانے کے بعد وہ روٹی سالن پر ٹوٹ پڑی تھی۔ اسے یوں کھاتا دیکھ کر زریان خان نے ناگواری سے بھوئیں اچکائی تھی۔ کتنا کھاتی ہے یہ لڑکی؟ اور پھر کروٹ بدل کر سوتے ہوئے بولا، لائٹ آف کر لینا، صبح اٹھ کر مجھے آفس جانا ہے۔ اور پھر نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا، اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ کھانا کھا لینے کے بعد اسے راحت کا احساس ہوا اور پھر چپ چاپ لائٹ آف کرتی ہوئی سو گئی، اور پھر اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب باہر سے شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ کوئی دروازہ زور زور سے پیٹ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ارباز خان غصے میں کھڑا تھا۔ تمہیں یہاں اس لیے نہیں لائے کہ دن چڑھے تک سوتی رہو؟ جاؤ جا کر کھانا بناؤ۔ تمہارے آنے کے بعد سب ملازماؤں کو چھٹی دے دی گئی ہے، اب اس گھر کے سبھی کام تم کرو گی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ اب کڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جا کر ناشتہ بناؤ ہمارے لیے، ہم ناشتے میں پراٹھے اور قہوہ پیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ٹوسٹ اور چائے وغیرہ بھی تیار کر لینا۔ وہ اسے حکم دیتے فوراً سے وہاں سے چلے گئے اور وہ تک ہار کر بیٹھ گئی۔ ابھی تو اذانیں بھی نہیں ہوئی تھی، یہ لوگ اس قدر جلدی اٹھ جاتے تھے۔ وہ جلدی سے واش روم گئی اور فریش ہو کر باہر چلی گئی۔ ناشتہ بنانے میں اسے بہت مشکل ہوئی تھی، مگر وہ کیا کرتی، آخر کو کام کرنا ہی تھا۔ آج نہیں تو کل اسے سب کچھ سمجھ آ ہی جائے گا۔ ناشتہ بنا کر اس نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھا اور خاموشی سے انتظار کرنے لگی کہ کب لوگ آئیں گے اور ناشتہ کریں گے۔ اذان ہوتے ہی سب لوگ اٹھ کر نماز پڑھ کے فوراً ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا، ابھی اندھیرا تھا۔ اس نے تو اتنی جلدی کبھی اپنی زندگی میں ناشتہ نہیں کیا تھا، نہ وہ اتنی جلدی کبھی اٹھی تھی۔ فجر کی نماز بھی وہ کافی لیٹ اٹھ کے پڑھتی تھی اور نماز پڑھ کر پھر سے سو جاتی تھی۔ یا خدا، یہ تو نے مجھے کس عذاب میں ڈال دیا۔ اس نے نم آنکھوں سے اوپر کی طرف دیکھا تھا۔ دن گزرتے چلے جا رہے تھے اور ہر دن اس کے لیے نئی آزمائش لے کر آتا تھا۔ کبھی اسے حویلی کا کوئی فرد ڈانٹ دیتا تو کبھی کوئی، کبھی اس سے کسی کام میں کوتاہی ہو جاتی تو کبھی کسی کام میں۔ یہاں کہ ہر انسان کا رویہ اس کے گھر کے لوگوں سے بہت مختلف تھا۔ اکثر وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے ماں باپ کو یاد کرتی رہتی تھی۔ وہ سارے کام ختم کر کے ابھی کمرے میں آئی تھی۔ دل آج مزید بوجھل ہوتا چلا جا رہا تھا۔
وہ اپنے لیے چائے بھی بنا کر لے آئی تھی۔ اس نے چائے ٹیبل پر رکھی اور خود صوفے پہ بیٹھ کر چائے کا سپ لینے لگی، مگر اسے اپنے بابا کی یاد ستانے لگی تھی۔ نہ جانے بابا کس حال میں ہوں گے، جب وہ اٹھے ہوں گے تو انہوں نے مجھے پکارا ہوگا، امی نے انہیں کیا جواب دیا ہوگا۔ خدا خیر کرے میرے بابا کو، خدا اپنی حفظ و امان میں رکھے، وہ غمگین لہجے میں سوچ رہی تھی۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں تھا اور اسے ابھی بھی بھاپ اٹھ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کافی گرم ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کاش وہ اس وقت اپنی ماں کی بات مان لیتی تو آج وہ اپنی ماں کے پاس موجود ہوتی۔ اس کی امی نے اسے کتنا روکا تھا، مگر پھر بھی وہ نہ رکی تھی۔ اگر اس کے بابا یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے تو شاید وہ اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے، مگر وہ اپنے بابا کے لیے ہی تو لڑی تھی، اپنے بابا کے لیے ہی تو اس نے اپنی زندگی کی قربانی دی تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک کا سفر اسے یاد آنے لگا تھا، ایک ایک لمحہ جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کھیلی تھی، ان کے ساتھ بیٹھ کر اس نے اپنا ہوم ورک کیا تھا، ان کے ساتھ وہ کہیں گھومنے گئی تھی۔ ایک ایک پل یاد آنے لگا تھا اور اس کی آنکھیں آنسو سے تر ہونے لگی تھی۔ اس حویلی میں اسے جب سے لایا گیا تھا تو ایک پل بھی ایسا نہیں لگا تھا کہ وہ کوئی خاص انسان ہو، جبکہ اپنے والدین کے لیے اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت خاص ہو۔ ہر سال اس کا برتھ ڈے منایا جاتا تھا، ہر ہفتے اسے پکنک کے لیے جایا جاتا تھا۔ ماں باپ دونوں اسے بہت پیار کرتے تھے، ذرا سا ہاتھ جل جاتا تو سارا گھر سر پہ اٹھا لیتے تھے۔ امی نے آج تک اسے کچن میں جانے کی اجازت نہ دی تھی، مگر آج یہاں یہ بالکل نوکرانیوں کی طرح کام کر رہی تھی۔ زندگی نے کیسا پلٹا کھایا تھا، سب کچھ بدل کے رکھ دیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہاتے اس نے دوسرا سپ لیا، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کوئی اس کے سر پہ کھڑا ہے۔ میرے کپڑے پریس نہیں ہوئے اور تم یہاں آرام سے چائے پی رہی ہو، اور کس نے حق دیا ہے تمہیں ہمارے اس گھر کے کپ میں چائے پینے کا، میرے کمرے میں یوں ڈیرا جمانے کا؟ صرف رات کو تمہیں رکنے کے لیے یہاں کہتا ہوں، اس کے علاوہ تمہارا کسی چیز پر حق نہیں ہے، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ وہ اسے کہتے ہوئے چلایا تھا، نکاح کیا ہے آپ نے مجھ سے، بیوی ہوں، اتنا حق تو دے آپ مجھے اپنے گھر میں۔ اگر آپ مجھے عزت نہیں دے سکتے تو کم سے کم اپنے کمرے میں آرام سکون سے بیٹھ کر چائے تو پینے دے۔ پہلی بار وہ بولی تھی اور اس کا یہ بولنا زریان کو بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ میرے سامنے زبان چلاتی ہو؟ وہ اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کرتا ہوا بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید وحشت تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ خاموشی سے اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی جو اس کی زندگی پر جلاد بن کر بیٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پیسوں کے قرضے کے بدلے یہاں پہ آئے ہیں، مگر اس نے تو سنا تھا کہ پٹھان بہت غیرت مند ہوتے ہیں۔ کہاں گئی ان لوگوں کی غیرت؟ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا رہا تھا یہ شخص۔ میرے سامنے زبان چلاتی ہو؟ تمہیں اس کی سزا تو مل کر ہی رہے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ اس کے ہاتھ پہ انڈیل دیا۔ وہ درد سے چیخ اٹھی تھی، زریان مجھے درد ہو رہا ہے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ وہ تھلملا اٹھی تھی۔ مجھے بھی ایسے درد ہوتا ہے جب کوئی اور عورت میرے قریب ہوتی ہے، جب میرے کمرے میں قبضہ جماتی ہے۔ مجھے عورتوں سے شدید نفرت ہے، میں کسی کو اپنے کمرے نہیں آنے دینا چاہتا، اور تم میرے کمرے میں قبضہ جماتی جا رہی ہو، اوپر سے زبان لڑاتی ہو۔ آج تو یہ سزا چھوٹی تھی، مگر آج کے بعد اگر تم نے دوبارہ زبان لڑانے کی کوشش کی تو وہ حشر کروں گا کہ بھول نہیں پاؤ گی۔ وہ غصے سے کہتا اسے کمرے سے گھسیٹ کر باہر نکالنے لگا۔ وہ رو رہی تھی، التجا کر رہی تھی، مگر اس شخص نے بالکل بھی رحم نہ کیا اور اس کو کمرے سے باہر نکال کر پٹاخ سے دروازہ بند کر دیا۔ یا خدا، یہ کیسی آزمائش ہے، مجھے اپنے حق کے لیے بولنے تک کا حق حاصل نہیں، اس نے اپنے دل میں سوچا، اور پھر اپنے جلتے ہوئے ہاتھ پر پھونک مارنے لگی۔ اسے یاد آیا تھا جب پہلی بار وہ کچن میں گئی تھی اور امی کے ساتھ چائے بناتے ہوئے اس کے ہاتھ پر چائے گر گئی تھی، اور ماں اور باپ دونوں نے مل کر سارا گھر سر پہ اٹھا لیا تھا، اور پھر ایک ہفتے تک اسے بیڈ سے نیچے تک نہیں اترنے دیا گیا تھا۔ وہ ماں باپ کی اس قدر لاڈلی آج کیسے ہاتھوں میں آ چکی تھی کہ وہ لوگ خود ہی جان بوجھ کر اس کا ہاتھ چلا رہے تھے، اسے کام کروا رہے تھے، اور کسی کو اس کی پرواہ تک نہیں تھی۔ وقت کیسے تیزی سے گزرتا ہے، وہ کیسے عروج سے زوال کی طرف لاتا ہے، انسان کو پتہ تک نہیں چلتا۔
وہ خاموشی سے کچن میں آ گئی اور پھر کچن میں برتن دھونے کے بعد وہ اس کے کپڑے پریس کرنے کے لیے ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں ایک طرف استری میز پہ رکھی ہوئی تھی۔ کپڑے سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ کپڑے استری کر کے ہینگز کرنے لگی جب اچانک ہی اس کی نظر سامنے دروازہ کھلے ہوئے ایک کمرے پر پڑی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، یہاں آئے ہوئے اسے 1 مہینہ ہو گیا تھا اور ابھی تک اس نے پوری حویلی کو جھانچ کر دیکھا نہیں تھا۔ ویسے تو وہ ساری حویلی میں کام کرتی نظر آتی تھی، مگر اس کمرے کو کبھی اس نے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ مگر دروازہ کھلا ہونے کے باعث وہ اندر جھانک رہی تھی۔ سامنے بہت سارے کتابیں تھی، شاید یہ کوئی اسٹڈی روم تھا۔ وہ استری کو وہی چھوڑ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے تک پہنچی۔ سامنے زریان کرسی پر بیٹھا کسی کی تصویر کو مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، کاش تم میری زندگی میں نہ آتی، مگر تم نے میری زندگی میں آ کر بہت بڑی غلطی کی۔ میں تمہیں دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتا، تمہاری وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہوں۔ وہ دھیمی دھیمی آواز میں اس تصویر کے ساتھ بات کر رہا تھا، مگر تصویر کے بالکل عین سامنے اس کا سر آ جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھتا، وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی پھر سے استری کی جگہ آ چکی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ زریان خان اس سے اکتایا اکتایا کیوں رہتا تھا اسے اب سمجھ آ رہی تھی، لیکن اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت کیسے آئی تھی اور کیسے چلی گئی، اور ایسا کون سا تاثر چھوڑ گئی کہ وہ دوبارہ کسی عورت پر یقین ہی نہیں کر سکتا، اسے ذرا سی عزت تک نہیں دے سکتا۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور بقیہ حصے کے لیے آپ کمنٹس ضرور کریں۔